لندن جہاں پر مسلمانوں کے خلاف بتدریج وائلنس کا اضافہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو برطانیہ میں پکڑ لیا جائے جو سڑکوں پہ جاتے ہوئے اللہ اکبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جو پورا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے وہ اس میں سے انہوں نے کلاسیفائی یہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, وہ اسلام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. پیپل رائٹس اینڈ اینٹی مسلم رائٹس, اینٹی امیگرینٹس رائٹس, اور اس کے اوپر ایلون مسک نے یہ کہا ہے کہ یو کے اندر سول وار ہو جائے گی. سوشل میڈیا پہ جو فوٹیج چل رہی ہے اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کراؤڈ کتنا آپے سے باہر ہے اور پولیس کو انہوں نے بالکل آؤٹ نمبر کیا ہوا ہے. سوشل میڈیا پہ ہر جگہ یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. زیادہ تر جو ہمارے پاکستانی ہیں اور اسپیشلی عورتیں جو ہیں انگریزی ان کو آتی ہی نہیں ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو 40 سال سے رہ رہے ہیں, 50 سال سے رہ رہے ہیں یو کے میں, نام کا رہ رہے ہیں یو کے میں. یو کے میں ایک پولیٹیشین ہے ڈگلس مرے, تو اس نے تو بھائی اسٹیٹمنٹ دی ہے پی ایم کو, ہوم سیکرٹری کو. بھائی انہوں نے سیدھا ڈائریکٹ بولا ہے کہ آپ جتنے بھی یہ اسلامسٹ ہیں, جتنے بھی سارے اسلامسٹ, ان کو ڈپورٹ کرو, جلدی سے جلدی ان کو ڈپورٹ کرو, ایکشن لینا چاہیے. پچھلے ہفتے ایک برطانیہ کا شہر ہے ساؤتھ پورٹ, وہاں پہ 3 بچیوں کا قتل ہوا, لیکن سوشل میڈیا پہ یہ خبر عام ہو گئی کہ یہ جو قتل کیا ہے یہ ایک مسلمان نے کیا ہے. وہ اپنے فالوورز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈینز کو بھی کچھ نہ کہیں, آپ سری لنکنز کو, ہندوز کو اور کسی کو کچھ نہ کہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ سب سے پہلے مسلمانوں کو ٹارگٹ کریں. اس کا ایکچوئل سب سے بڑا ٹارگٹ مسلمان ہے, اور مسلمانوں کے اندر بھی سب سے بڑا گروپ پاکستانی ہے. سو پاکستانی سب سے بڑا ٹارگٹ ہے. گورے ملا رہے ہیں پاکستانیوں کو انڈیا سے جو لوگ آئے ہیں ان سے, اور بول رہے ہیں انڈیا کے لوگ تو بڑے اچھے ہیں, انڈیا کے لوگ تو ہمیں تنگ نہیں کرتے, انڈیا کے لوگ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور ان لمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. آخری بات یہ کہ گورے یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو انڈیا سے لوگ آئے ہیں وہ تو ہمیں تنگ نہیں کرتے, وہ انگریزی بھی بولتے ہیں, وہ انگریزی کپڑے بھی پہنتے ہیں, وہ پڑھائی لکھائی میں نمبر 1 ہیں انڈیا کے لوگ, اور کام بھی اچھا کرتے ہیں. تو جہاں جاتے ہیں انڈیا کے جو لوگ ہیں نا, جہاں جا رہے ہیں جس ملک میں, اپنا ملک کا نام روشن کر رہے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے جو پاکستان کے لوگ ہیں, بھلے ان میں بھی کیا بولتے ہیں کلا, ان میں بھی ہے, جس پاکستانیوں میں بھی ٹیلنٹ ہوتا ہے, کلا بولتے ہیں شاید, پاکستانیوں میں بھی کلا ہے, مگر کیونکہ یہ باقی کی جو چیزیں ہیں کہ انگریزی نہیں بول رہے, اس ٹائپ کی جو میں نے حرکتیں بتائی اس ویڈیو میں, اس وجہ سے جو ہے پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے. اور گورے ملا رہے ہیں پاکستانیوں کو انڈیا سے جو لوگ آئے ہیں ان سے, اور بول رہے ہیں انڈیا کے لوگ تو بڑے اچھے ہیں, انڈیا کے لوگ تو ہمیں تنگ نہیں کرتے, انڈیا کے لوگ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں, اچھی جابز کرتے ہیں, ہمیں تو کبھی مسئلہ نہیں ہوا. یہ پاکستان کے لوگ ہمیں تنگ کر رہے ہیں, یہ پاکستانی مسئلہ ہے, یہ کر رہے ہیں مسئلہ. تو کافی چیزیں نیوز میں بھی آئی ہیں پاکستانیوں کے بارے میں, جو گینگ تھا جو گندی گندی حرکتیں کر رہا تھا بچیوں کے ساتھ, اور جو ایکسٹریمزم ہے, اور جو فراڈ اور اس ٹائپ کی چیزیں. تو ایسی چیزیں جو نیوز میں آئی ہیں اس کو لے کے پاکستان کے لوگ باہر کے ملک میں اور اسپیشلی یو کے میں کافی بدنام ہیں. لندن لیے چلتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کے خلاف بتدریج وائلنس کا اضافہ ہو رہا ہے. مرزا ذرا یہ بتائیے گا کہ ابھی تک جو ہنگامے اور فسادات ہیں ان کا پھیلاؤ کیا ہے؟ کہ جو پورا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے وہ اس میں سے انہوں نے کلاسیفائی یہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, وہ اسلام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. دیکھیے مختلف چیٹ گروپس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو ایک ایسا واقعہ ہے کہ بلفاسٹ میں ایک جو شاپ کیپر ہے جو صرف وہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, وہاں بچوں نے آ کے اس کی دکان توڑ دی, اس کے اوپر حملہ کیا. مانچسٹر میں ایک مسلمان کپل تھا, ایک حجاب ویئرنگ خاتون تھی, ان کے اوپر ایک آرا لے کر ایک بندہ دوڑا کہ ان کو وہ ذبح کرے. اس طرح کے یہ تو فلم ہوئے, جو فلم نہیں ہوئے ایسے کئی واقعات ہیں. یہاں پر جو اینٹی مسلم ہیٹ کی جو مانیٹرنگ کی ایک ایجنسی, اس سے آج ہماری بات ہوئی, وہ بتا رہے تھے کہ ان کی ٹیلی فون لائن جو ہیلپ لائن ہے وہ اوور ویلم ہو چکی ہیں. نان سٹاپ لوگ ان کو کال کر رہے ہیں اور رپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. یہ ایکچوئل وہ والے حملے جو میڈیا پہ بھی نہیں ہو رہے, یہ ان ایریاز میں ہو رہے ہیں جہاں پر جو زیادہ جو ہے نا ورکنگ کلاس کے وہ جو لوگ رہ رہے ہیں, اور وہاں پر جو کمیونٹیز کچھ مکسڈ انداز میں رہ رہی ہیں, وہاں پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. کنزرویٹو لیڈر ہیں برطانیہ کے اندر رابرٹ جینرک, انہوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو برطانیہ میں پکڑ لیا جائے جو سڑکوں پہ جاتے ہوئے اللہ اکبر کا لفظ استعمال کرے. برطانیہ کے اندر بڑے پیمانے پہ
آپ کو پتہ ہے فار رائٹ پروٹیسٹ ہو. یہ کہا جا رہا ہے کہ آج سے 10 سال میں کبھی اس لیول پہ انریسٹ نہیں برطانیہ کے اندر ہوا جتنا آج ہوا. اور یہ جو وائلنس ہے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے ناردرن آئرلینڈ میں, انگلینڈ میں, یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک تو مس انفارمیشن جو آئی ہے اس کی وجہ سے. آج ایک بڑی خبر چل رہی ہے کہ ایک برٹش پولیس آفیسر ایک شخص کو گرفتار کر رہی ہے اور اس کو کہہ رہی ہے کہ تم نے فیس بک کے اوپر کچھ ایسے کمنٹ کیے, دیٹ واز مس انفارمیشن, دیٹ واز فالس, اور تم نے فار رائٹ اینٹی امیگریشن سینٹیمنٹ اس میں شو کیا اور ہم تمہیں پکڑنے آئے ہیں. اب پاکستان بھی اس طرح کی چیزوں کو بڑا ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ دیکھو کس طرح مس یوز کیا جاتا ہے فیس بک, ٹویٹر وغیرہ کو اور سوشل میڈیا کو, اور کس طرح چیزیں کی جاتی ہیں. اب یہ جو کیا نام ہے ان کا, رابرٹ جینرک صاحب ہے, جو یہ باتیں کر رہے ہیں, یہ اب ظاہری بات ہے ان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ یہ کنزرویٹو لیڈرشپ جیت سکتے ہیں. پیپل رائٹس اینڈ اینٹی مسلم رائٹس, اینٹی امیگرینٹس رائٹس, اور اس کے اوپر ایلون مسک نے یہ کہا ہے کہ یو کے اندر سول وار ہو جائے گی. لیتے ہیں کہ یو کے میں کیا ہو رہا ہے. جیسا میں نے کہا کہ یو کے راکڈ بائی فار رائٹس, اینڈ یہ جو احتجاج, جو پروٹیسٹ یو کے اندر ہو رہے ہیں, اب 100 لوکیشنز تک, یو کے کی 100 لوکیشنز پر یہ رائٹس ہو رہے ہیں, یہ احتجاج ہو رہا ہے, یہ لڑائی جھگڑا فساد دنگا پھیل چکا ہے, آگے لگائی جا رہی ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, اور اب پولیس اور یو کے لوگ آمنے سامنے آ چکے ہیں. یہ لڑائی جھگڑا اس وقت شروع ہوا, یہ رائٹس اس وقت سٹارٹ ہوئے جب ایک کانسرٹ تھا, اور آپ جانتے ہیں کہ ٹیلر سوئفٹ کے کانسرٹس اس وقت پوری دنیا میں ہو رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ایسے تاریخی کانسرٹس کر رہی ہیں کہ جس میں لاکھوں لوگ آ رہے ہیں. یہ اب برطانیہ کے اندر بات چل رہی ہے کہ آپ سارے کے سارے مسلمانوں کو, سارے کے سارے جو اسلامک ریلیجن کو فالو کرنے والوں کو آپ ایسے تھوڑے ہی کہہ سکتے ہیں اگر کوئی بندہ ایسا ہے. سو بیسیکلی میں آپ کو بات بتاؤں, جے ڈی وینس جو امریکہ کے وائس پریزیڈینشل الیکشن لڑنے لگے ہیں اور ٹرمپ کے ٹکٹ پہ ہیں, ان کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جو بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی. انہوں نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے, اس نے یہ جو اس کے الفاظ ہیں, اس نے کہا مجھے خطرہ ہے کہ کون سا ایسا ویسٹرن ملک ہے جس کے نیوکلیئر ویپنز زیادہ خطرے میں ہیں. تو لوگوں نے پوچھا کہ کون سا ایسا ویسٹرن ملک ہے. نہیں, اس نے ویسٹرن نہیں کہا, اس نے کہا کون سا ایسا ملک ہے جس کے نیوکلیئر ویپنز خطرے میں ہیں. تو کسی نے کہا کوئی, کسی نے کہا کوئی. اس نے کہا نہیں یہ پاکستان نہیں ہے, نارتھ کوریا نہیں ہے, یہ برطانیہ ہے, کیونکہ برطانیہ کے اندر بہت زیادہ اسلامسٹ جو ہے وہ حکومت میں آ رہے ہیں, اور مجھے خطرہ ہے کہ وہاں برطانیہ کے نیوکلیئر ویپنز خطرے میں. مطلب that's how he said it. اب تو یہ دیکھیے برطانیہ کے حوالے سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ برطانیہ کے اندر معاملات جو ہے نا, کیونکہ وہاں پہ مسلم پاپولیشن پلس لبرلز کہ دونوں مل کے اپنی مرضی کی بہت ساری چیزیں کر رہی. اب جتنے بھی وہ وہاں پہ سیدہ وارسی ہیں, ناز شاہ ہیں, بہت سارے ممبر پارلیمنٹ ہیں, وہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسلاموفوبک کمنٹس ہیں یہ زیادتی ہے, یہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہے. اگر اس طرح کی سٹیٹمنٹس ممبر پارلیمنٹ دیں گے, اس طرح کی سٹیٹمنٹ لوگ دیں گے, تو پھر کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. سو یہ چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں, اور جو مسلمان ہیں سارے اس وقت برطانیہ کے اندر وہ چیخ پکار کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے بارے میں اس نے یہ باتیں کیوں کی ہیں. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC اور زیڈ کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.